تو بڑے بڑے ولی ہیں، ہماری کیا اوقات، لیکن پھر بھی انہوں نے ظاہری طور پر پوری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے، اور ظاہری طور پر کی تو کی، لیکن انہوں نے ایسی عبادت کی کہ تا قیامت تک کے امت جتنی آئے گی ان کو یاد کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ کہتے ہیں نا، ہم حضور غوث پاک نے فرمایا جب مرید بنتے ہیں تو ہمارے پیر کہتے ہیں تم سب کا ہاتھ حضور پیرانے پیر کے ہاتھ میں دیتا ہوں میں۔ کہتے ہیں نا، یہ کس لیے کہتے ہیں کہ تمام کا کنیکشن وہاں جا کے ملتا ہے، تمام کی جو چٹھیاں ہیں وہ بغداد معلیٰ کے اندر پہنچتی ہے، اور وہاں سے پہنچنے کے بعد اس کا رزلٹ دیا جاتا ہے کہ کس کو کیا عطا کیا جائے۔ ہمارے دادا حضور پیر طریقت سیری سرکار عبدالرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ، اتنی بڑی ذات کا نام ہے کہ آپ جب پردہ فرما رہے تھے نا تو جمعہ کا دن تھا، کیا تھا؟ جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور بقری عید کی جو ہے 14 تاریخ تھی، پردہ فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صبح 10 بجے اس دنیا کو دار فانی سے چھوڑ کر رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کے مریدین کو پتہ لگا تو حیران ہو گئے کہ باپو تو ابھی جمعہ پڑھا کے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، باپو ابھی جمعہ پڑھا کے گئے، آپ کیسے بات کرتے ہو صبح 10 بجے پردہ فرما گئے؟ لیکن بہرحال انہوں نے تو ہمارے ساتھ مصافحہ کیا، ہم نے تو ان کے ہاتھ کو چوما، جمعہ پڑھایا اور یہاں سے گئے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں لوٹا مانگنے والا تیرا۔ اولیاء اللہ کے وہ در ہے کہ جہاں دل سے مانگا جائے نا تو بے شک وہ اللہ کے ولی عطا فرماتے ہیں۔ ہماری مرادیں بھر آتی ہیں، لیکن جانے سے پہلے اپنے دل میں سے دنیا کو نکال کر جانا ہوگا، دنیا کو نکال کر تب جا کے ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، آخرت کا سامان بن سکتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے ولی اس دنیا میں گزرے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا فلاں ولی اتنے بڑے جلالی ہے، کبھی آپ نے سوچا ان کی زندگی کیسے گزری ہوگی؟ ولایت بھی ایسے نہیں مل سکتے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے اس بندے میں 12 صفتیں ہونا ضروری ہے، لیکن آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ فلاں اچھے کپڑے پہن کر وہ پیر صاحب آئے، ارے یار پہلے سنو اسے کلمہ صحیح آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پیر ہونے کے لیے عالم ہونا شرط ہے، ولی ہونے کے لیے عالم ہونا شرط ہے حضرت، لیکن آج اس کو کلمے کا پتہ نہیں، آج مجھ سے بڑا پیر مان لیتے ہیں، 5 انگوٹھیاں 10 انگوٹھی پہننے کے بعد اوہ حضرت ہے۔ ارے یار پہلے زندگی تو دیکھو، شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ شریعت نے 4.5 ماس کے قریب جو ایک انگوٹھی پہننے کا حکم دیا، چاندی کی، وہ بھی مرد کو، اسے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن اللہ اکبر، آج ہمارے نوجوانوں کا عالم کیا ہے؟ کانوں میں بالی، یہاں بالی وہاں بالی، یہ سا فیشن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، آج وہ ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانیاں ہوگی کہ جو جوان ہوں گے وہ عورتوں کی مشابہت کریں گے۔ آج ہو رہی ہے ہمارے بیچ، ہماری بچیاں مردوں کی مشابہت کریں گی، آج جینس پینٹ پہن رہی ہیں ہماری بچیاں، معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں کڑوا بولتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہے اگر سمجھ لیا، کیونکہ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ قوم کو حق راہ بتاؤ، شریعت کے معنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاؤ، اور ہم اسی میں اپنی زندگی کو گزار کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ جب ہم سجدے میں جائیں نا تو روبرو یہ یار نظر تمنا دیدار محبوب کا نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ ایک شاعر خوب ہی پیارے انداز میں کہتا ہے، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، ارے خدا کھڑا ہے سامنے نظر اٹھا کے دیکھ۔ آج ہم اور آپ نے ایک یہ بھی کام ڈیفینڈ کر لیا ہے، پیر اور مرید غریب نواز سے پوچھو کہ مرید کیسے بنتے ہیں۔ پیر کی خدمت میں کئی سال رہنے کے بعد، چلا کشی کرانے کے بعد بھی حضور غریب نواز سے کہا تھا، معین الدین آسمان پہ نظر اٹھاؤ۔ کیا کہا تھا؟
آسمان پہ نظر اٹھاؤ. جب حضور غریب نواز نے آسمان پہ نظر اٹھائی تھی نا تو فرمایا معین الدین کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا حضور عرش معلی نظر آ رہا ہے. سبحان. اور فرمایا تھا معین الدین اب زمین پر دیکھو. جیسے اس زمین پر دیکھا معین الدین کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں حضور تحت الثری نظر آ رہا ہے. یہ شان ہوتی تھی پیری اور مریدی کی، لیکن آج ہم اور آپ نے آسان سمجھ لیا ہے. نہیں میرے بھائی، مرید کو وہ کامل مرید بناؤ کہ آنکھیں بند کرے تو روبروئے یار نظر آئے. بزرگوں سے پاک کے نام سے ہم مرید تو بناتے ہیں لیکن مرید کو نصیحت نہیں کرتے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی تاکید نہیں کرتے. یہ ضروری چیزیں ہیں. اللہ کے ولیوں نے یہی تو کام کیا ہے. آج ہندوستان میں 90 لاکھ مسلمان جو تھے ایسے تھوڑی ہو گئے. نہیں یار، یہ صرف چہرہ دیکھتے تھے تو اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. یہ چہروں میں تاثیر ہوا کرتی تھی، یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی تھی. تو یہ ذات ہے اللہ والوں کی. تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو 5 وقت کا نمازی بنیے. مکمل نمازی بن جائیں گے تو پھر آگے کا راستہ میرا رب آپ کو دکھائے گا، ہے نا. اور جب آگے کے راستے پر آپ جائیں گے تو مشکلوں کا حل نظر آ جائے گا. آج ہم اور آپ جو ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں، آج ہم تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں ہر جگہ پر. میں خود بھی الحمدللہ تعویذ کرتا ہوں، لیکن کب پہلے پوچھتا ہوں 5 وقت نماز پڑھتا ہے بھائی؟ 5 وقت نماز پڑھتا ہے؟ کہتا ہاں باپو. تو یہ کام کرے گا، باقی نہیں کرے گا. ظاہر سی بات ہے، پورا قرآن بھی اگر لکھ کے دے دو اور اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، نماز کا جذبہ نہیں ہے، جو فرض کو چھوڑ رہا ہے، تو قرآن بھی کچھ کام نہیں کرے گا. ظاہر سی بات ہے، کیونکہ فرض جو ہے نماز ہے.